اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو مبادل الفقہ میں چل رہی تھی مذاہب فقہیہ کے بارے میں، اور ہم نے اجمالی طور پر مذاہب کے بارے میں گزشتہ دروس میں بیان کیا اور بتایا کہ مذاہب بہت سے پائے جاتے ہیں اسلام کے اندر۔ اسلام میں بہت سارے مذاہب پائے جاتے ہیں، جن میں مشہور ترین یہ کہا جائے یا جو مذاہب ہیں شہرت یافتہ ہیں مسلمانوں کے درمیان، وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلے مثلا مذہب اہل بیت علیہ السلام، جسے مذہب جعفری یا مذہب شیعہ امامیہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا مذہب مذہب حنفی، تیسرا مذہب مذہب مالکی، اور چوتھا مذہب شافعی، اور پانچواں مذہب حنبلی۔ تو اس کے بارے میں ہم تھوڑا گفتگو کرتے ہیں مذہب کے بارے میں، تاکہ صحیح طریقے سے بات کسی حد تک پہنچ جائے۔ تو پہلا مذہب اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں۔ مذہب اہل بیت علیہ السلام یعنی وہ مذہب ہے کہ جس کو شیعہ امامیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس کے ماننے والوں کو امامیہ بھی کہا جاتا ہے، جعفری مذہب بھی کہا جاتا ہے اس مذہب کو۔ اور یہ مذہب اہل بیت اطہار علیہ السلام، اہل بیت نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا گیا ہے، اور جو حدیث اور روایات اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بیان کی ہیں، اس کی بنیاد پر یہ مذہب آگے بڑھا ہے، اور انہی احادیث اور روایات پر عمل کیا جاتا ہے۔ اور اس مذہب کے ماننے والے حتی عقیدے کے اعتبار سے بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کو بعد نبی، یعنی بعد نبی مباشرتاً بغیر کسی فاصلے کے حضرت امیر المومنین مولا متقیان علی علیہ السلام کو اپنا رہبر اور امام اور خلیفہ نبی تسلیم کرتے ہیں۔ اور جب وہ علی علیہ السلام اور آپ کے بعد 11 امام جو آپ کی اولاد سے ہیں سلام اللہ علیہم اجمعین، ان سب کو نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ جانتے ہیں، اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ سب خلیفہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو انہوں نے عملی اعتبار سے بھی اور فقہی اعتبار سے بھی، احکام کے اعتبار سے بھی انہی تمام روایات کو لیا ہے، یعنی جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، اور جو طریقہ اور جو منہج اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بتایا ہے، جس طریقے سے انہوں نے احکام بتائے ہیں، سکھلائے ہیں، اسی پر وہ عمل کرتے ہیں۔ جو طریقہ اہل بیت علیہ السلام نے بتایا ہے، احکام کے بارے میں جو بتائے ہیں، جو بیانات دیے ہیں، جو روایات میں ان سے ملتا ہے،
اسی پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مذہب پر چلنے والے عمل کرتے ہیں. اسی لیے اس کو مذہب اہل بیت یا مذہب جعفری کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں جو عمل ہے وہ وہی اعمال ہیں اور وہی طریقہ ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ وَمِنَ الْجَدِيرِ بِالذِّكْرِ أَنَّهُ لَيْسَ لِأَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مَنْهَجٌ خاص ومستقل في التشريعات الإسلامية غير مرتبط بشريعة جدهم الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإنما هو مستمد منه ومأخوذ عنه. کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ضروری ہے کہ ہم اس کو صاف کر دیں اور اس کو بیان کر دیں کہ مذہب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے یا مذہب اہل بیت اطہار علیہ السلام کا کوئی خاص یا مستقل منہج نہیں ہے تشریعات اسلامیہ میں، یعنی اسلامی قوانین کے بارے میں کوئی ایسا کوئی خاص نظریہ یا رائے یا مستقل ایسا کوئی منہج نہیں طریقے جو مرتبط نہ ہو شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی جو طریقہ اہل بیت کا ہے وہ طریقہ مربوط ہے اور وہ طریقہ ہے خود نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی الگ سے کوئی طریقہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ الگ ہو یا اہل بیت کا طریقہ الگ ہو یا ان کے ماننے والوں کا طریقہ کوئی الگ ہو، بلکہ وہی طریقہ ہے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج تھا، جو ان کا طریقہ تھا، جو انہوں نے بتایا تھا، تو اسی کو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے آگے بڑھایا اور اسی پر مذہب اہل بیت کے پیروکاروں نے عمل کیا. وَإِنَّمَا هُوَ مُسْتَمِدٌ مِّنْهُ وَمَأْخُوذٌ عَنْهُ. وہ سب کا سب جو ہے وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا ہے اور اسی طریقے اور منہج کو آگے بڑھایا گیا ہے. ان کو الگ سے طریقہ نہیں ہے اپنی کوئی اس میں کہ اپنی مثلا کوئی نظریہ یا رائے اس طرح کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ سب اہل بیت اطہار علیہ السلام سے لیا گیا. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا. کہ فالعبادات والمعاملات والعقود والعقاد كلها قد اخذت من منبع واحد. کہہ رہے ہیں کہ عبادات، معاملات، عقود، عقاد، یہ سب کے سب قد اخذت من منبع واحد، یہ سب کے سب ایک ہی منبع سے لیے گئے. منبع مرکز، ایک ہی مرکز سے لیے گئے ہیں. مشرقن بالحکمت والنور، کہ جو مشرق حکمت اور نور، وہ کون ہے؟ یعنی جن کے یہاں حکمت اور نور پایا جاتا ہے، جو دنیا کو جنہوں نے اجالا بخشا ہے، حکمت کی تعلیم دی ہے، وہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. کما نقرأ فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ منبع حکمت اور نور ہے. کون ہے وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. وقد اعلن الامام الصادق علیہ السلام، وقد اعلن الامام الصادق علیہ السلام، اور اس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے اعلان فرمایا ہے ان ما یرویہ من الاحکام الشرعیہ ومعالی الاخلاق والآداب، کہ جو کچھ امام علیہ السلام نقل فرماتے ہیں، یعنی امام صادق علیہ السلام جو نقل فرماتے ہیں جس شریعت کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں، آداب اسلامی کے بارے میں، وغیرہ ذالک، اور اس کے علاوہ قد استمدہ بواسطۃ آباء العظام، وہ سب کچھ جو ہے وہ آپ نے لیا ہے اپنے آباء و اجداد کے ذریعے. الذین تلقوہ من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو انہوں نے لیا تھا، کس سے لیا؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. فاحادیثہم من دون مغالات تحقی جوہر الاسلام، پس احادیث ائمہ علیہ السلام بغیر کسی خلط و ملط کے، بغیر کسی بڑھائے گھٹائے کم زیادہ کیے،
تحقیق جوہر الاسلام، وہ سب کے سب جو ہیں وہ جوہر اسلام کے بارے میں حکایت کرتی ہیں. وہ حقیقت نازلہ، اور اس کی حقیقت کہ جو جس کے ساتھ شریعت مقدس اسلامیہ نازل ہوئی ہے من رب العالمین، اللہ عز و جل کی طرف سے. ثم یعنی یہ سب جو کچھ اہل بیت اطہار علیہ السلام بیان کرتے ہیں، ائمہ اہل بیت علیہ السلام بیان کرتے ہیں، وہ سب سب نبی، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے لیا ہے، اور وہ سب کے سب حکایت کرتے ہیں ان کے فرامین شریعت مقدسہ اسلامیہ کہ جو نازل ہوئی ہے اللہ عز و جل کی طرف سے، اور وہ سب جوہر اسلامی کی حکایت کرتے ہیں. سمیا مذہب اہل بیت علیہ السلام بالمذہب الجعفری، مذہب اہل بیت علیہ السلام کا نام مذہب جعفری بھی ہے جی، نسبت الی الامام، کس وجہ سے؟ نسبت دیتے ہوئے امام جعفر صادق بن محمد الباقر بن علی زین العابدین بن الحسین سبط النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن علی بن ابی طالب علیہ السلام. یعنی مذہب جعفری کیوں کہتے ہیں؟ نسبت دیتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف کہ جو چھٹے امام ہیں اور حضرت نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حفیظ ہیں، ان پوتے ہیں، آپ کے فرزند ہیں. وَيُسَمَّى أَيْضًا بِمَذْهَبِ الشِّيَّةِ الْإِمَامِيَّةِ، اور اس مذہب کو شیعہ امامیہ بھی کہا جاتا ہے، شیعہ الامامیہ کا نام بھی دیا جاتا ہے. کیوں؟ لِاعْتِقَادِهِمْ بِإِمَامَةِ الْأَئِمَّةِ اثنا عشر من اہل البیت علیہ السلام. کیوں کہا جاتا ہے ان کو ایسا؟ کیونکہ ان کا اعتقاد کیا ہے؟ کیونکہ یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے جو 12 امام ہیں ان کی امامت پر اعتقاد اور یقین رکھتے ہیں. صحیح. وَلَقَدْ كَانَ الْإِمَامُ جعفر الصادق علیہ السلام فی عصرہ اماما للمسلمین. پس بتحقیق امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے زمانے میں پوری امت مسلمہ کے امام تھے. وَأُسْتَاذًا لِلْعُلَمَاءِ، اور آپ علیہ السلام علماء کے استاد تھے، یعنی آپ نے علماء کو تعلیم دی. فَشَهِدُوا بِفَضْلِهِ وَعِلْمِهِ وَزُهْدِهِ وَعِبَادَتِهِ، پس ان سب نے وہ سب انہوں نے گواہی دی آپ علیہ السلام کے علم کی، فضل کی، زہد کی، تقوی کی، عبادت کی. یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے مثلا کہ امام صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام علم میں کسی سے کم تھے. نہیں، بلکہ تمام علماء اس زمانے کے یا بعد کے، چاہے وہ اہل سنت سے ہوں، برادران اہل سنت سے ہوں یا شیعہ علماء ہوں، سب اس بات کو جانتے اور کہتے ہیں اور مانتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سب سے بڑے عالم تھے اپنے زمانے میں، ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، حتیٰ ان جیسا بھی کوئی نہیں تھا، اور آپ جیسا کوئی عابد نہیں تھا، صاحب فضل نہیں تھا، آپ جیسا کوئی زاہد نہیں تھا. اس بات کو سب کہتے اور جانتے ہیں. ولد الامام جعفر محمد صادق علیہ السلام بن محمد الصادق علیہ السلام وعلیہم السلام فی سنہ 82 ہجری ایام الحکم الاموی. امام صادق علیہ السلام سن 82 ہجری میں پیدا ہوئے. اس وقت پر بنی امیہ کی حکومت موجود تھی، اس وقت پر بنی امیہ کی حکومت موجود تھی. وَكَانَ يَقُومُ بِالتَّدْرِيسِ وَنَشْرِ عُلُومِ الدِّينِ وَالشَّرِيعَةِ فِي الْمَسْجِدِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيفِ. اور امام علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام تدریس اور نشر علوم دین اور شریعہ اسلامیہ کو مسجد نبوی شریف سے نشر کرتے تھے. یعنی آپ نے انجام دیا نشر کرنا، درس دینا مسجد نبوی شریفہ میں. یعنی آپ کے
آپ تدریس کہاں کرتے تھے، کہاں فرماتے تھے؟ مسجد نبوی شریفہ میں۔ علوم دین کو نشر کہاں سے کرتے تھے؟ مسجد نبوی شریفہ سے، شریف سے۔ اور شریعت اسلامیہ کہاں سے نشر فرماتے تھے آپ؟ مسجد نبوی سے۔ کما کان یفعل من قبل، جیسے کہ آپ سے پہلے ہوا ہوتا رہا۔ کون کرتے تھے اس طرح؟ کما کان یفعل ابوہ، جیسے کہ آپ سے پہلے آپ کے والد بزرگوار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام مسجد نبوی سے دین اسلام کو نشر فرماتے تھے، تدریس فرماتے تھے، لوگوں کو اسلام کی تعلیم دیتے تھے۔ فقد روی الاحادیث عن ابیہ الباقر، پس آپ نے بہت ساری حدیثوں کو اپنے والد بزرگوار سے نقل کیا، الذی رواہ نبائی، کہ جو یعنی امام صادق علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار سے بہت ساری حدیثیں نقل فرمائی کہ جو امام باقر علیہ السلام نے اپنے آبا و اجداد سے روایت کی تھی یا نقل کی تھی۔ ان جدین، جو امام باقر علیہ السلام نے اپنے آبا و اجداد اور اپنے جد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمائی۔ وَأَفْتَى الْمُسْلِمِينَ بِآلَافِ الْمَسَائِلِ الْفِقْهِيَّةِ، اور فتویٰ دیا مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کو یعنی بہت سارے مسائل فقہیہ میں۔ قد قدم للعلماء، اور پیش کیا علماء کے لیے، بھلے طلاب اور طلاب کے لیے، کیا؟ العلوم من المعارف الاسلامیہ، اور آپ علیہ السلام نے علماء اور طلاب کے لیے علوم اور معارف اسلامیہ کو پیش کیا۔ وعلوم التوحید، توحید کا علوم اور تفسیر کے، والتفسیر وغیرہ، توحید علوم اور تفسیر پیش کیے، اور ان کے علاوہ بہت سارے علوم ما اغنا المسلمین، یعنی بہت سارے علوم مسلمانوں کو کیا کیے؟ تعلیم کیے۔ وفقہم فی الدین، اور ان کو دین میں تفقہ کرائی، اور ان کو دین میں تفقہ کے لیے بتایا اور کہا کہ دین میں تفقہ کی جائے۔ بہرحال میں انشاءاللہ آج یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، اور باقی انشاءاللہ کل آئے گا۔ اگر کوئی عبارت میں کہیں کوئی مشکل ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اس کو دہرائیے، مراجعہ کیجیے انشاءاللہ۔ باقی کل یہیں سے انشاءاللہ شروع ہوگا۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔